63A جو آج آئی تھنک ہر جگہ کے اوپر اس کی سماعت جو ہے انڈر ڈسکشن رہی، آج اس سماعت کا حکم نامہ آ گیا ہے. حکم نامہ کیا ہے، کل کے لیے ایکسپیکٹیشنز آپ کی اور میری کیا ہونی چاہیے؟ مریم صاحبہ کیا حکم نامہ آیا؟ دیکھیے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم نامہ تو میں اس کو نہیں کہوں گی کیونکہ آرڈر آف دا کورٹ کے حوالے سے مختلف ججز کی رائے رہی ہے ماضی میں. وہ ہوتا ہے جس پر تمام ججز کے دستخط ہوتے ہیں، اور جب ایک جج ہی نہیں بیٹھے آپ ان کا نام لکھ دینے سے اس کو حکم نامہ نہیں کہیں گے. میں یہ ضرور کہوں گی کہ آج کی سماعت کی ٹرانسکرپشن آئی ہے اور اس کے اندر یہ درج ہے کہ سماعت میں جسٹس منیب اختر موجود نہیں تھے، اور ان کو اس لیے شامل کیا گیا کیونکہ وہ 63A کے آتھر جج تھے تشریح کے، اور ان جج صاحب کے لیے یہ حکم نامے میں لکھا گیا ہے کہ ان کے سامنے یہ حکم نامہ آج کی کارروائی کا رکھا جائے گا. ان کو دعوت دی جائے گی کہ وہ کل کے بینچ میں آئیں، اور اگر وہ نہیں آتے تو پھر جو ججز کمیٹی ہے یعنی چیف جسٹس قاضی فریسہ اور جسٹس امین الدین خان، بالکل وہ بھی ایک تردد ہے، وہ بیٹھ کر جو ہے وہ ایک نیا بینچ بنا دیں گے اور پھر نیا بینچ سماعت کرے گا. تو بائی ہوک اور بائی کروک کل 63A کی سماعت ہوگی. یہ بھی ممکن ہے کہ کل ہی نیا بینچ بن جائے. اور حکم نامہ یا جو بھی ڈاکیومنٹ ٹرانسکرپٹ جس طرح آپ نے کہا، یہ جو بھی ڈاکیومنٹ آیا ہے، یہ ڈاکیومنٹ آج رات کو ڈیسائیڈ کر دے گا کہ جناب کل کے بینچ میں کون کون ہے. دیکھیے، اب جسٹس منیب اختر کو ویسے کل تک کا وقت تو دیا گیا تھا سوچنے کا. چیف جسٹس نے متعدد مرتبہ کہا کہ ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے، اور یہاں تک ریکویسٹ کریں گے. جسٹس منیب اختر سے ہم ریکویسٹ کریں گے اور ہم انہیں منانے کی کوشش کریں گے. اور پھر انہوں نے کہا کہ انہیں یعنی قاضی فریسہ صاحب کو امید تھی آج کمر عدالت میں بیٹھے کہ جسٹس منیب اختر مان جائیں گے، اور پھر ساتھ انہوں نے کہا کہ مانے یا نہ مانے ہم کل سماعت بھی رکھیں گے. یہ بھی وہ بتا کے جاتے جاتے یہ بھی وہ کہہ کے گئے. لیکن دیکھیے، جسٹس منیب اختر کا جو پرنسپل سٹینڈ ہے اس میں ایک ہی چیز ہے، اگر وہ آ کر بیٹھتے ہیں تو کمیٹی کو لیگل مانتے ہیں. ٹھیک ہے، جسٹس منصور علی شاہ اعتراض کر چکے ہیں، وہ لکھ بھی چکے ہیں، انہی کو لے کر لکھ چکے ہیں. تو آپ کو پھر آج آ کے آپ جتنا مرضی آگے بڑھ لیں گے، جب آپ کسی بحران کی زد میں آئیں گے، روز ایک نیا بحران کھڑا ہوگا، سپریم کورٹ روز پریکٹیکلی ان فنکشنل ہوگی، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ جب آپ اس کو روٹ کاز دیکھنے کی کوشش کریں گے، وہی ترمیمی آرڈیننس آئے گا. اچھا، یہ لاہور ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ میں بھی جو پٹیشن گئی تھی نا ایک اس کو لے کر، آرڈیننس کو لے کر، وہ بھی پینڈنگ پڑی ہوئی ہے. دیکھیں، ان کی سماعت ہونی ہے بدھ اور جمعرات اسی ہفتے کی، یعنی پرسوں 2 اور 3 کو. تو اب دیکھنا ہے کہ ہائی کورٹس کا سمجھ میں یہی آتا ہے کہ جب انہوں نے لمبی تاریخ دی تھی تو اسی لیے دی تھی کہ سپریم کورٹ از خود اس کیوس کو ریزالو کر لے، کیونکہ ظاہر ہے ہائی کورٹس کے لیے بھی ایک مشکل ڈیسیژن ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے انتظامی آرڈیننس کے حوالے سے کیسے بات کریں. تو اب یہ ہائی کورٹس کے بھی کورٹ میں یہ معاملات ہیں، دیکھنا ہے وہاں پر کیسے ڈیسائیڈ ہوتا ہے. لیکن مور اور لیس وہاں سے ڈسمسل ہی آئے گا. دلچسپ صورتحال اگین میں جس طرف آپ سب کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں، اس ترمیمی آرڈیننس کو چیلنج کیا گیا ہے ایک آئینی درخواست میں، ایک آئینی درخواست سپریم کورٹ میں. یہ اب تک غالباً 2 درخواستیں دائر ہو چکی ہیں. ایک پاکستان تحریک انصاف بھی گئی ہے، سپریم کورٹ کی میں بات کر رہا ہوں. اب ان درخواستوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے بھی 3 رکنی ججز کمیٹی کا ہونا ضروری ہے. تو وہ آئینی درخواستیں بھی فی الحال انٹرٹین ہوتی نظر نہیں آ رہی. جو بھی ریسنٹلی جس طرح ہم نے دیکھا یہ بینچز بن گئے تو 3 رکنی کمیٹی والی تو مطلب کہانی سائڈ پہ رکھ دی نا. 2 ہیں، اگر 2 اویلیبل ہیں، تیسرا نہیں آتا تو بس ٹھیک ہے، کنٹینیو کریں. تو جسٹس منصور علی شاہ کا اس سارے معاملے میں مدعا ہی کیا ہے کہ وہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک کمیٹی ہی کو چیلنج کرنے کے لیے آرڈیننس آ رہا ہے، سامنے بینچ بنانے کے لیے بھی وہی کمیٹی ہے، تو بینچ کون بنائے گا؟ وہ سچویشن ہے کہ پہلے مرغی آئی یا پہلے انڈا. سمپلی آپ صرف ایک فل کورٹ بلا لیجئے. چیف جسٹس قاضی فریسہ تو بڑے اپنی اچیومنٹس میں گنتے ہیں کہ انہوں نے فل کورٹ میٹنگز بلائی، اس میں کوئی شک بھی نہیں. سولوشن یہ مطلب سولوشن کیس کی اس کا سولوشن کہ فل کورٹ بلا لیں، رولز چینج کر لیں، آپ کمیٹی کے وہ بنانے کے رولز چینج کر لیں، جو بھی آپ کرنا. جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے خط میں یہی حل دیا تھا قاضی فریسہ کو کہ جس ایک آپ اگر اقدام کریں گے اور جس کے بعد ہم اس کمیٹی کو لیگل بھی مانیں گے، وہ یہ ہے کہ آپ فل کورٹ بلائیں. اور کیوں نہیں بلا رہے؟ جب آپ اکثریت میں تھے بڑی معذرت کے ساتھ آپ نے فل کورٹ بلایا اور آج تک آپ کریڈٹ لیتے ہیں. آتے بلایا فل اور آج تک آپ کریڈٹ لیتے ہیں. ابھی وہ اکثریت میں نہیں ہے کیا؟ اب بلا کے دیکھ لیں. نہیں مطلب ویسے وہ کیا 12 جولائی کو ڈیسائیڈ ہو چکا تھا. دیکھیے 12 جولائی کو وہ ایک فیصلہ جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے اس پہ، اور اس پہ امپلیمنٹیشن بھی نظر نہیں آتا الیکشن کمیشن کی طرف سے. وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مجھے لگتا ہے کہ امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. ویسے ناظرین، آف دا ریکارڈ بھی جب ہماری گفتگو ہو رہی تھی تو وسیم ملک صاحب آج بھی اس چیز کے اوپر بضد ہیں کہ جناب کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس نہیں آ رہی، آئیں گی پاس نہیں ہوئیں گی. آپ کو لگتا ہے پاس ہوئیں گی؟ دیکھیں مجھے بھی نہیں لگتا. انفیکٹ میرا تو یہی خیال ہے کہ وہ ٹیبل بھی نہیں ہوں گی. اس کی وجہ یہ ہے میرے ساتھ ایک ووٹ بڑھ گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک اگر آپ حکومتی بیانات دیکھیں تو مسودہ ہی نہیں تیار. تو جب مسودہ نہیں تیار، ٹائم بہت پہلا تیار تھا، پتہ بھی نہیں تھا کسی کو. لیکن اس کے اوپر جو کچھ ہوا وہ بھی ہمارے سامنے. اکتوبر آ چکا ہے،
यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनको होमवर्क करके देने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन 63 आ जाने के बावजूद भी आप श्योर नहीं हो कि वो तमाम लोग पार्लियामान में जाके आपके लिए वोट करेंगे या नहीं करेंगे, और फिर मुसविदा टेबल होना है, उस पर गुफ्तगू होनी है, एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो होना है एट ऑफ द डे। तो अक्टूबर आ चुका है, वक्त कम है। पहले हमने कौन सा फॉलो किया था? दैट टाइम रातों रात आ रहा था, रातों रात टेबल करके वोटिंग करवाने लगे थे उस पे आके, वो तो अल्लाह की तरफ से देखिए अटेम्प्ट जरूर होगी और बड़े जोरों शोर से फ्यूरियस किस्म की अटेम्प्ट होगी, लेकिन उस सारे मामले में हमें अभी हम वफाकी हुकूमत को डिस्कस कर रहे हैं, मैं हमेशा आपको कहता हूँ, ऑफ द रिकॉर्ड भी कहता हूँ, बज़ाहिर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं हम उनको डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं, हम गुज़श्ता बार भी मुख्तलिफ हमारे दोस्त एक सेकंड यहीं पर रुक जाए, आपका सवाल का जवाब पहले दे देता हूँ। यही रिव्यू अगर ये अमेंडमेंट हो जाती है तो ये रिव्यू कहाँ पे जाके लगना है? किस चीज़ का रिव्यू? अगर ये अमेंडमेंट हो जाती है तो चैलेंज कहाँ होनी है? चैलेंज कहाँ पे? अल्टीमेटली चैलेंज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होगी। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं, आपने उस तरमीम को लगा दिया ना। अभी जिस हवाले से हम बात कर रहे थे कि जिस कमेटी को चैलेंज होना है, किया गया है, उसके ऊपर बेंच कौन बनाएगा? वो कमेटी बनाएगी ना। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। तो जिस चीज के लिए आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई थी, तो आप उसी जगह पे उसे अप्रोच करके उसको चैलेंज करेंगे, तो अगेन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला आएगा। ये अमेंडमेंट्स चैलेंज होनी है। जजेस ने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसकी 63 में फरीक बन गई। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही गवर्नमेंट में थी जब ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के तहत आइन के आर्टिकल 186 के तहत ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भेजा गया था। सदर मुमलिकत ने रेफरेंस भेजा था, वैसे उसकी जो मंजूरी है वो फेडरल कैबिनेट देती है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट से सवालात पूछे गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उन सवालों के जवाब दे दिए। तो अब जब उस मामले का रिव्यू है तो ऑब्वियस है कि फेडरेशन तो फ्रीक है, लेकिन अब फेडरेशन तब्दील हो चुकी है, गवर्नमेंट और है। उस वक्त अटॉर्नी जनरल का स्टांस और था, अब अटॉर्नी जनरल का स्टांस और होगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बाकायदा उसमें फ्रीक बनने के लिए आ जाई थी, और ये हमारे लिए एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था कि मैंने वहाँ बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब को कमरा अदालत में देखा, बड़ा एक्टिव देखा। तो मुझे लगा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखसूस इमरान खान के केसेस करते हैं आला अदालतों में, आइनी मामलात पर जहाँ भी असिस्टेंट होती है तो वो अली ज़फ़र साहब करते हैं। मगर अभी तो पहले मुकदमे की पहली समाअत है और शायद फ्रीकैन को नोटिस भी नहीं हुए, तो उन्होंने गालबन रोशम पर आकर बात करने की भी कोशिश की, मगर उस वक्त बेंच डिसाइड कर चुका था कि वो उठ चुके हैं। मगर अब जो ये मुख्तसर हुक्मनामा आज की समाअत का ऑर्डर ऑफ द डे या कुछ भी आप हम कहें, तो उसमें लिखा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बतौर पार्टी इस मुकदमे में फ्रीक बनने के लिए इस्तदा की थी, जो कि अब इस बेंच ने आज के रोज मंजूर कर ली है। पाकिस्तान क्या है इसका मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी फ्रीक बन चुकी है। पैरेलली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज एक दरखास्त भी दायर कर दी है, और उस दरखास्त में बेंच के ऊपर भी एतराज किया है, और उस दरखास्त में उस कमेटी के ऊपर भी एतराज किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। अब टेक्निकली होगा क्या? ये बेंच कल हमें मतलब टूटता हुआ नजर आ रहा है, वो जस्टिस मुनीब का रिक्यूजल ही उसे समझा जाएगा। कल ही फॉर्मेशन हो जाएगी ना, कब फॉर्मेशन हो जाएगी? अगला एपिसोड क्या होगा कमरा अदालत में? वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एतराज होगा, वो बेंच पे एतराज करेंगे, फिर वो इतराज ऑब्वियस है एंटरटेन नहीं होगा, लेकिन उस दौरान भी दरखास्त वापस ले सकते हैं बेंच। हाँ, कमरा अदालत नंबर 1 में गैर मामूली सूरत हाल हो सकती है, जिस तरह आज गैर मामूली सूरत हाल थी। आज तो कह के भी लगते रहे ना, आज तो कह के भी लगे बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब के एक आर्गुमेंट के ऊपर, और गलबन वो कमरा अदालत में तो मेरे ख्याल में नहीं बोले, वो शायद कहीं बाहर उन्होंने मीडिया टॉक की हो, तो उस हवाले से कह के भी लगते रहे। तो मतलब अगला हफ्ता कमरा अदालत नंबर 1 में इंतहाई अहम है, कोर्ट रूम नंबर 1। कोर्ट रूम नंबर 1। मरियम, इसका इम्पैक्ट क्या आ सकता है 63A का इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ्रीक बनने का? एक पॉलिटिकल स्टंट, दैट्स इट? नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि आर्टिकल 63A का जो भी तशरीह है मौजूद, उसकी मेन फरीक थी, बता चुके वसीम। लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी ना वुकला से फर्क पड़ता है। लास्ट वीक मंडे ही था 23 सितंबर को, जब यहाँ पर सलमान अकरम राजा और हामिद खान आए, और हामिद खान माजी में चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा के अपने भी वकील रहे हैं, वो आए, उन्होंने चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा के ऊपर एतराज किया आप पंजाब ट्रिब्यूनल्स के केस से अलग हो जाएं। तो चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। अब वो तब चले गए। उनके बाद वहां पर चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा ने सलमान अकरम राजा को मुखातिब करके कहा कि आप लोगों को बैरिस्टर अली ज़फ़र से सीखने की जरूरत है। आज बैरिस्टर अली ज़फ़र रिक्यूजल की दरख्वास्त लेकर आ गए, तो आप इम्पैक्ट समझ जाएं कि जब बैरिस्टर अली ज़फ़र को हाई पेडेस्टल पर रेट कर रहे हैं चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा, तो आज वो खुद पहुंच गए हैं। जब वो एक बाकायदा मामूल की समाअत चलेगी, जस्टिस मुनीब अख्तर उठते हैं, इन्होंने बायहुक और बाइक्रूक हम बात कर चुके, करना ही है ये मुकदमा डिसाइड। तो फिर अगर पहला जो पत्ता फेंकना पीटीआई ने वो ये कर देना है कि भाई आप बाद में आर्ग्यूमेंट सुनिएगा,
ریویو دائر کرنے والے کیا کہتے ہیں اس کو چھوڑیں، پہلے آپ ہمیں سنیں، آپ بینچ سے ہٹ جائیں. تو اس صورت میں پھر ظاہر ہے کہ ایک کیوس اگین کریٹ ہونا ہے. دیکھنا ہے بیرسٹر علی ظفر کو چیف جسٹس قاضی فیض صاحب باہر کا راستہ دکھائیں گے یا سنیں گے، کیونکہ ماضی میں ہم دیکھتے رہے دکھا کے پھر یہ بھی کہیں گے دوبارہ سیکھ کے. لیکن بینچ آج یہ بھی چاہ سکتا تھا کہ فریق نہ بناتا، اختیار تھا بینچ کے پاس، لیکن انہوں نے فریق بنایا. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جس پیپر پورے رکھے جاتے ہیں تو قاضی فیصل صاحب بھی اس معاملے کو ٹرانسپیرنٹ دکھانا چاہ رہے ہیں، تو وہ اس معاملے پر سنیں گے ضرور. جو میرا ایک انالیسس ہے، مطلب یہ آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح کی سماعت، ایک سماعتیں، دو سماعتیں، میکسیمم 2-3 سماعتیں، 2 سماعتیں میکسیمم. as soon as possible ڈیسائیڈ بھی تو ہونا ہے جو پولیٹیکل سرکمسٹانسز ہیں، as soon as possible اس کو ڈیسائیڈ بھی تو کرنا ہے. یہاں سے ڈیسائیڈ ہوگا تو بھی اگلا آگے چیزیں آگے تب چلے گی نا. اور آئین اور قانون کو اگر ہم دیکھ ہی لیں، جس کو کہ ویسے تو کچھ ڈال ہی دیا تو اس کے تحت تو جو ریویو پیٹیشن ہے اس کا دائرہ اختیار ویسے ہی بڑا محدود ہے. اس میں آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے اوریجنل آرڈر کے اندر کہیں کوئی فیکچوئل مسٹیک تو نہیں رہ گئی تھی، تو وہ فیکچوئل مسٹیک دیکھ کے مجھے لگتا ہے 1-2 اب اس میں دیکھیں پارلیمان یہ سمجھتی ہے کہ ووٹ کم از کم کاسٹ تو ہونا چاہیے. نااہلی جب اس شخص نے بھگتنی ہے سزا اس کو ہونی ہے تو وہ ایکٹ تو آپ کنسیڈر ہاف آف ہو جائے گا کہ مطلب ڈی سیٹ بندہ ہو جائے گا لیکن ووٹ کاؤنٹ ہو جائے گا. لیکن اب مسئلہ ہے نا کہ پارلیمان کہتی ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں 63 اوریجنل فارم میں چاہیے، ووٹ بھی شمار ہو. اب 63 پڑھیں وہاں پہ کہاں لکھا ہے کہ ووٹ شمار ہوگا. تو یہ جو ججز کے اوپر الزام لگتا ہے کہ آئین کو ری رائٹ کیا گیا ہے، وہ پہلے پارلیمان آئین کو اس رائٹ تو کرے نا، ججز بعد میں ری رائٹ کریں گے. 63 میں کہیں نہیں لکھا کہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا. آئین خاموش ہے. سچویشن ویسی ہے جیسے 62(1)(f) میں تھی کہ نااہلی کی مدت کتنی ہوگی، آئین خاموش تھا. سپریم کورٹ نے کیا کیا، تشریح کی، اچھی تھی بری تھی ڈیبیٹیبل ہے، لیکن اس کے بعد آپ کو کیا کرنا پڑا، سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو انڈو کرنے کے لیے آپ کو الیکشن ایکٹ کی سیکشن 232 غالباً ایڈ کرنی پڑی، اور اس میں آپ نے 62(1)(f) کے نیچے سب کانسٹیٹیوشنل لیجسلیشن کر دی، سادہ قانون سازی کے ذریعے، ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے، اور ٹرم کو ڈیفائن کر دیا 5 سال کے لیے. تو یہاں پہ بھی تو پہلے پارلیمان کچھ کرے نا. اب آئین خاموش ہے تو اس کی تشریح کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان. سپریم کورٹ نے وہی لیکن جب وہ تشریح کرے گا تو سیاستدان کہیں گے ری رائٹ ہو گیا. ایسے ہی. آپ دونوں کا بہت شکریہ. مریم، وسیم ملک صاحب، آج کا شو آپ نے دیکھا. اس دعا کے ساتھ جاتے جاتے اجازت دیجیے کہ لیجسلیشن پارلیمان کا استحقاق ہے، ان کا حق ہے، لیکن پارلیمان وہ لیجسلیشن آپ کے اور میرے بنیادی انسانی حقوق سے کہیں پر متصادم نہ ہو. جو ایک بیسک ایک سیولائزڈ کنٹری یا سیولائزڈ معاشروں کے اندر، مہذب معاشروں کے اندر ہوتا ہے، اس ڈومین کے اندر رہتے رہتے جب آپ ایک چیز کو ویلیڈیٹ کر دیں کہ جناب ووٹ آپ کسی جماعت کے لے کے آئیں، ووٹ آپ آگے پارلیمان میں پہنچ کے کسی اور کے لیے کر دیں، تو مجھے تو اس کی ایز اے میٹر آف فیکٹ، بینگ اے ہیومن بینگ، اونلی بینگ اے پاکستانی، مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی. بٹ یٹ اگین یہ سیاستدانوں کا کام ہے، سیاست جو کر رہے ہیں ان کا کام ہے، اور پارلیمان کا کام ہے کہ وہ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں، کس طرح استعمال کرتے ہیں. اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ جو بھی ہو آپ کے اور میرے ملک کے لیے بہتر ہو. اللہ حافظ.